अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, पेश खिदमत है जी हाँ, आपका पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। आज इतवार का दिन है और अखबार मशरिक कलकत्ता 7 मार्च 2021 ईस्वी में आज ये शाये हुआ है। 10 साल से लगातार शाये होने वाला ये वाहिद एक ऐसा कॉलम है जो इतना लोकप्रिय है, इतना ज़्यादा मकबूल है। और आपकी पसंद के लिए मैं आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने इतने सालों से उन्हें अपने दिल में बसा रखा है। तो दोस्तों, लेकर के आए हैं आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी, जिसका आज का उन्वान उन्होंने दिया है, यूँ ज़िंदगी तेरा खुशियों का मांगना क्या है। तो पेश खिदमत है लंदन की डायरी। जिंदगी भी अजीब है। इंसान की जिंदगी में खुशी और गम का ऐसा इम्तिजाज है कि जिसमें हर पल इंसान उलझा ही रहता है। इंसान न उन परेशानियों से कभी भाग सकता है और न ही नज़रअंदाज कर सकता है। बस आए दिन परेशानियों से निजात पाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और हल निकालता रहता है। कभी कामयाबी से हमकिनार होता है तो कभी नाकामियां से दो चार होता है। जबकि इंसान ये जानता है कि उसकी ज़िंदगी इस दुनिया में आर्जी है, फिर भी वो अपनी परेशानियों से निजात हासिल करने की मुसलसल जुस्तजू करता रहता है। कोरोना वबा की मार से पूरी दुनिया में जो मायूसी फैली है, उससे हर इंसान कहीं न कहीं मुताअस्सर हुआ है। खा वो अमीर हो या गरीब, इस वबा की लपेट में सभी आ गए। एक वक्त तो मायूसियों का स्याह बादल यूं मंडला रहा था कि हर इंसान को अपनी जान बचाने की फिक्र लगी हुई थी। क्या बच्चा, क्या जवान और क्या ज़ईफ, हर कोई अपने दिन गिन रहा था। और गिनता भी क्यों नहीं, पूरी दुनिया में डॉक्टरों और साइंसदानों ने जिस तरह से कोरोना के मुतालिक बयानात दिए गए थे, इससे तो हमारी नींद ही हराम हो गई थी। न दिन अच्छा लगता और न रात सुकून से कटती थी। बस मौत का साया और खबरों ने हमें जिंदा रहने की उम्मीद पर कुछ पल के लिए पानी फेर दिया था। खैर, धीरे धीरे मायूसी और बेबसी का वक्त भी गुजरने लगा और हम एक बार फिर एक नई उम्मीद और हौसले के साथ ज़िंदगी जीने की तमन्ना करने लगे। कोरोना वैक्सीन की इजाज़ से जहां हमारे अंदर एतमाद पैदा हुआ, तो वहीं कोरोना वबा के दम तोड़ने की वजह से हमारे ज़हनी दबाव में भी थोड़ी कमी आई है। अमीर तरीन ममालिक ने धड़ाधड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है और कोरोना वबा के गिरते हुए डाटा के तहत लॉकडाउन को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहने का भी ऐलान कर दिया है। ताहम कोरोना वैक्सीन गरीब और पिछड़े ममालिक में न पहुंचने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने सख्त तनकीद भी की है। बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन अपने लोगों को देने का आगाज़ किया। अब तक आबादी के 60% लोगों को कोरोना वैक्सीन दे दी गई है और वैक्सीन का
دوسرے مرحلے کا بھی آغاز ہو گیا ہے، جو ایک امید افزا بات ہے، جس سے لوگوں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے اور کورونا وبا کا خوف بہت حد تک اب بے معنی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے۔ سوموار 22 فروری کو برطانوی وزیر اعظم حسب توقع ٹیلی ویژن پر آئے اور برطانیہ سے لاک ڈاؤن 3 حصے میں ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے انگلینڈ میں کووڈ پابندیوں کو کم کرنے کے لیے روڈ میپ کا اعلان کیا ہے۔ مارچ میں پہلے مرحلے کے بعد اگر کچھ شرائط پوری ہو جائیں تو کورونا پابندی کے لیے لگے قوانین میں مزید ڈھیلائی دی جائے گی۔ ان میں ویکسین لگانے کے کام کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کورونا سے لگی تمام پابندیوں کو ختم کیا جائے، جو کہ 21 جون کے اوائل میں ہوگا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے اعلان کے مطابق انگلینڈ میں لاک ڈاؤن کیسے اٹھایا جائے گا کا پہلا مرحلہ 2 حصوں میں ہے۔ 8 مارچ سے تمام اسکول اور کالج دوبارہ کھل جائیں گے۔ یونیورسٹی کے طلباء عملی طور سے واپس آ سکتے ہیں۔ دوسرے تمام طلباء کے لیے ایسٹر کی تعطیلات کے اختتام تک ایک جائزہ لیا جائے گا۔ سیکنڈری اسکول کے طلباء کے لیے کلاس اور پرائمری اسکولوں میں والدین اور اسٹاف کو چہرہ ڈھکنے کی سفارش کی جائے گی۔ تفریح کے لیے مختلف گھرانوں سے 2 افراد باہر مل سکتے ہیں۔ ایک نامزد شخص کیئر ہوم میں اپنے رشتہ داروں سے مل سکتا ہے۔ دوسرا حصہ 29 مارچ سے شروع ہوگا، جب لوگ باہر یا اپنے باغات میں ایک دوسرے سے مل سکیں گے۔ باہر کھیلوں کی سہولیات دوبارہ کھلیں گی، جس میں گولف کورس، ٹینس اور باسکٹ بال شامل ہیں، اور 6 افراد تک شرکت کرنے والی شادیوں کو اجازت دے دی گئی ہے۔ روڈ میپ کا دوسرا مرحلہ 12 اپریل سے شروع ہوگا، جس میں تمام دکانیں کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ریسٹورانٹ اور پب کے باغات میں گاہکوں کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی، جہاں وہ شراب بھی پی سکتے ہیں۔ جم، ہیئر ڈریسر، بیوٹی سیلون اور دیگر قریبی رابطہ خدمات دوبارہ کھل سکتے ہیں۔ برطانیہ میں گھریلو تعطیلات کی اجازت ہوگی۔ چڑیا گھر، تھیم پارک اور ڈرائیو ان سنیما بھی کھلیں گے۔ اس کے علاوہ لائبریری اور کمیونٹی سینٹر بھی کھلے گا۔ شادیوں میں 15 لوگ شرکت کر پائیں گے۔ روڈ میپ کا تیسرا مرحلہ 17 مئی سے شروع ہوگا، جس میں 30 لوگوں کا گروپ آپس میں مل سکتے ہیں۔ 6 لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ملاقات کر سکیں گے۔ پب اور ریسٹورانٹ میں گاہکوں کو بیٹھ کر کھانے پینے کی اجازت ہوگی۔ لگ بھگ 30 لوگ شادیوں میں شرکت کر سکیں گے۔ ہوٹل کھل جائیں گے اور غیر ممالک کا سفر 17 مئی سے پہلے شروع نہیں ہوگا۔ روڈ میپ کا چوتھا مرحلہ 21 جون سے شروع ہوگا۔
جس میں سماجی رابطوں کی تمام پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ شادیوں اور جنازے میں لوگوں کی شرکت پر کوئی قانونی حدود نہیں ہوگی۔ نائٹ کلب کھل جائیں گے اور تقریباً لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا، لیکن وزیر اعظم بورس جانسن نے یہ بھی کہا کہ روڈ میپ تبھی کامیاب ہوگا جب زیادہ تر لوگوں کو کورونا ویکسین دے دی جائے اور ہسپتال میں کورونا کے مریضوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ جائے۔ اس کے علاوہ حالات کا بغور جائزہ بھی لیتے رہیں گے تاکہ ان کا یہ خواب کہ لاک ڈاؤن کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے پورا ہو۔ برطانیہ سمیت دنیا بھر میں لگ بھگ 1 سال سے لاکھوں لوگ جس طرح سے کورونا سے متاثر ہوئے ہیں اور جن کی جان چلی گئی ہے، وہ ایک ایسا سانحہ ہے جسے شاید آسانی سے بھلانا ناممکن ہوگا۔ لیکن برطانیہ سمیت دنیا بھر میں کورونا ویکسین سے جو ایک امید بندھی ہے، اس سے ہم سب ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، جو بہت حد تک ممکن دکھائی دے رہا ہے۔ ہمیں اللہ سے بھی کافی امیدیں ہیں کہ وہ ہمیں کورونا کی وبا سے محفوظ رکھے اور آنے والے دنوں میں ہم اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ میں اپنے اس شعر سے بات ختم کرتا ہوں کہ یوں زندگی تیرا خوشیوں کا مانگنا کیا ہے، یوں زندگی تیرا خوشیوں کا مانگنا کیا ہے، غم جہاں نہ ہو حاصل تو پھر مزہ کیا ہے، غم جہاں نہ ہو حاصل تو پھر مزہ کیا ہے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک اپنا پسندیدہ کالم سن رہے تھے، جہاد لندن کی ڈائری، جو 10 سال سے لگاتار آپ کے دلوں پر راج کرتا آ رہا ہے اور آپ کے دلوں کو موہتا آ رہا ہے اور آپ کے دلوں کو سرور بخشتا آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ کالم بھی آپ کو اتنا ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ضرور سے ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور آپ چاہیں تو ڈائریکٹ ان کے ویب سائٹ پر بھی ان سے بات کر سکتے ہیں، آپ مبارکباد بھیج سکتے ہیں۔ فہیم اختر UK @yahoo.com.uk اور دوسرا ہے www.fahimakhtar.com۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے آپ کے اپنے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔